اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر اور اس حکومت کا راستہ روکا ہے. اس نے عدالتی جدوجہد میں عوام کو متحرک کر کے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وکلاء برادری کے ساتھ اور سول سوسائٹی کے ساتھ اس نے حکومت وقت کا راستہ روکا. عمران خان کا وہ تو چھپ کے بیٹھے تھے. لانگ مارچ میں کہاں تھے عمران خان؟ اسمبلی کے اندر کیری لوگر بل پہ مسلم لیگ نون نے راستہ روکا ہے. این آر او بل کو پاس ہونے پہ مسلم لیگ نون نے راستہ روکا ہے. جنرل سیلز ٹیکس پہ مسلم لیگ نون نے راستہ روکا ہے اسمبلی میں. یہ جو کالے قوانین ہیں. ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی ایک ایسا آئین کے خلاف قانون آ رہا تھا جس میں جیسے میں نے کہا وہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی بل نہیں تھا, ملک ریاض ہاؤسنگ اتھارٹی بل تھا. ہم نے راستہ روکا اور زور بازو سے روکا. اسی طریقے سے باہر ہم نے ہر مسئلے پہ آواز اٹھائی ہے. عمران خان کی تنقید کا جو محور ہے یہ مسلم لیگ ہے اور میاں نواز شریف ہے, اور الزامات کی ایک بوچھاڑ ہے. اگلے دن ایک پیپلز پارٹی کے ایم این اے شامل ہوئے ان کے ساتھ. یہ پیپلز پارٹی کو بھول گئے, انہوں نے آغاز ہی میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون پہ تنقید پہ کیا. کہتے ہیں میاں نواز شریف مقروض ہیں, ان کے بیٹے اربوں پاؤنڈز کے اثاثے ہیں ان کے. یار خدا کے لیے رمضان میں تو سچ بولو. نہ میاں نواز شریف مقروض ہیں اور ان کے بیٹے کے جو اثاثے ہیں وہ وائٹ منی ہے. وہ انگلینڈ میں, برطانیہ میں انہوں نے جو اثاثے بنائے ہیں انہوں نے اپنی محنت سے اور اپنی کاروبار سے بنائے ہیں. وہ بھی مقروض ہیں. وہاں موگیج کر کے پراپرٹی خریدی جاتی ہے اور پھر یہ کاروبار کیا جاتا ہے. اگر آپ کو کوئی بھی اعتراض ہے, برطانیہ میں تو 2 نمبر کا کاروبار نہیں ہو سکتا, سعودی عرب میں تو نہیں ہو سکتا. اثاثے ہیں مگر ملین آف ڈالرز کے قرضے بھی ہیں حسن نواز شریف پہ. کروڑوں کے حسین نواز کے ریال کے قرضے بھی ہیں. اگر وہاں انہوں نے مل لگائی ہے تو وہاں مقامی قرضے لے کے لگائی ہے. اگر وہاں اس نے حسن نے شروع کیا ہے کوئی پراپرٹی کا بزنس تو وہاں موگیج کر کے اپنی جائیدادیں وہ جو خریداری, وہاں موگیج کا ایک سسٹم ہے وہ, اور وہ ریکارڈ پہ ہے. وہ ٹیکس بڑا ٹیکس پیئر ہے وہاں. اگر عمران خان یا یہ جو نوسرباز ہے یہ ایک زبان بولتے ہیں, رحمان ملک اور عمران خان ایک زبان بولتے ہیں, وہ بھی میاں نواز شریف اور ان کے خاندان پہ تنقید کرتا ہے, عمران خان بھی تنقید کرتا ہے. ایک دوسرے پہ تنقید نہیں کرتے. ان میں یہ مشترک ہے. جو بھی ہواری ہیں آصف زرداری صاحب کے, وہ بھی ٹارگٹ میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کو کرتے ہیں. عمران خان بھی ٹارگٹ میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کو کرتے ہیں. اس کا حل یہ روز الزامات در الزامات نہیں ہے. اس کا حل قوم کو سچ بتانے میں ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا حل میں آج آپ کے سامنے رکھنے آیا ہوں. اس کا پہلا حل یہ ہے کہ اگر اس نوسرباز کو, جو اس وقت پاکستان کا انٹیریئر منسٹر ہے, اس کو کوئی منی لانڈرنگ کے حوالے سے یا حسن نواز کے کوئی بیرونی ملک کے جو بزنس ہیں کوئی کنسرن ہے, یہ برطانیہ کی عدالت میں چلا جائے. وہاں منی لانڈرنگ از اے سیریس آفینس. یہاں پاکستان میں تو بھی قانون بنا ہے اور یہاں قانون کی جو پاسداری آپ جانتے ہیں. عمران خان اگر سمجھتا ہے کہ میاں نواز شریف کے بیٹے نے ایگزائل کے دوران کوئی غلط پیسہ بنایا, ہی شوڈ گو ٹو اے کورٹ آف لا. وہ تو ساری زندگی اس کی وہاں کے نائٹ کلبوں میں گزری ہے, وہ جانتا ہے, لندن کی گلی کوچوں کو جانتا ہے, وہ تو وہاں کیس بھی لڑا ہوا ہے. سو برطانیہ کی عدالت میں جائیں اور کہیں کہ حسن نواز جو کاروبار کر رہا ہے وہ لیگل نہیں ہے. اگر وہ یہ مطمئن نہیں ہے اس پہ, وہ وہاں ان کے پر جلتے ہیں, وہاں ان کا جھوٹ ایکسپوز ہوتا ہے, تو دوسرا ایک اور طریقہ ہے. اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اس بات پہ میں اس پریس بریفنگ کا اختتام بھی کروں گا. عمران خان اور ہم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پاس چلے جاتے ہیں, وہ ان کو قابل قبول نہیں ہے تو خیبر پختونخوا کی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پاس چلے جاتے ہیں, وہی قابل قبول نہیں ہے تو سندھ, بلوچستان, پنجاب, جس پہ وہ راضی ہیں. ہم مسلم لیگ نون ایز اے پارٹی, عمران خان ایز اے پارٹی,
اور ہم ریکویسٹ کریں کہ ان دی انٹرسٹ آف ڈیموکریسی اور قوم کو حقیقت واضح ہونے کے لیے ہم ریکویسٹ کریں، الیکشن ہونے والے ہیں، کہ وہ یا از خود یا ایک اسپیشل کمیشن بنائیں یا ایک وہ جوڈیشل ٹرائبونل بنائیں جہاں جو ہمارے پاس عمران خان کے اثاثہ جات کے بارے میں اور ان کے اور چیزوں کے بارے میں کوئی ثبوت ہے ہم ان کے اس ٹرائبونل کے سامنے رکھیں، اور عمران خان کو، میاں نواز شریف، ان کے خاندان، ہمارے پارٹی کے ارکان، سینئر ارکان کے بارے میں کوئی شکوک و شبہات ہیں، کوئی ان کے پاس ثبوت ہے، وہ ان کے سامنے رکھیں، کھلی اوپن ٹرانسپیرنٹ انداز سے اس پہ تحقیق ہو، پتہ چل جائے گا کون غلط ہے کون صحیح ہے۔ یہ روز الزامات در الزامات کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر چونکہ انہوں نے کل بار بار کہا ہے کہ نثار میرے سامنے رکھے، تو اس لیے میں مجبوری کے طور پر ایک چھوٹا سا ٹریلر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ میرے سامنے میرے بارے میں کہے تو میں اسے عدالت میں لے کے جاؤں گا، تو میں آپ کو گواہ بنا کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب، آپ نے کل مجھے چیلنج کیا، یوں تو آپ کا ریکارڈ ہے کہ آپ ایک بات کرتے ہیں اور 2 دن بعد اس کو بھول جاتے ہیں، آپ کا ریکارڈ ہے کہ آپ یو ٹرن کرنے کے ماسٹر ہیں، آپ کا ریکارڈ ہے کہ کبھی آپ مشرف کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی اس کے مخالف ہوتے ہیں، آپ کا ریکارڈ ہے کہ کبھی آپ ایم کیو ایم کو گالیاں دیتے ہیں اور الطاف حسین کو کھڑکی لگا کے یہاں لانے کی بات کرتے ہیں، کبھی ان سے آپ ویلنگ ڈیلنگ کرتے ہیں اور میچ فکسنگ کرتے ہیں، کبھی آپ چودھری شجاعت صاحب اور چودھری فیملی کو اتنی بری گالیاں دیتے ہیں کہ مجھے آپ کو روکنا پڑتا ہے کہ غیر پارلیمانی الفاظ استعمال میں، یہ 2004 کی بات کر رہا ہوں، اور کبھی آپ کہتے ہیں کہ جو ایک صرف جینوئن اپوزیشن پارٹی ہے اس وقت پاکستان میں وہ مسلم لیگ کاف ہے، یہ حکومت میں جوائن کرنے سے پہلے جب ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے کافی نوجوانوں کو بے وقوف بنا لیا، اس قوم کو بے وقوف بنا لیا۔ اگر آپ اپنی بات پہ قائم ہیں تو اپنی بات کا پاس رکھنا، مجھے عدالت میں لے کے جانا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے 30 سالہ بہت ساری زندگی میں، جس میں آپ نے کروڑوں کمائے، بیرون ملک بھی کمائے، ملک کے اندر بھی کمائے، آپ نے شدید قسم کی ٹیکس چوری کی، آپ نے کوئی ٹیکس اپنی ریٹرنز نہیں بھری، آپ نے اپنے اثاثہ جات چھپائے۔ مجھے عدالت میں لے کے جائیں، یہ کل آپ کا چیلنج ہے مجھ سے۔ اور یہ تو بڑی دور والی بات ہے کہ آپ نے آج آپ کہتے ہیں، آپ قوم کو بے وقوف بناتے ہیں، میں آؤں گا تو میں ٹیکس چوری ختم کروں گا۔ پہلے خود تو اپنا حساب کتاب دیں۔ سن 71 سے لے کے جب سے آپ نے کمانا شروع کیا 2001 تک آپ نے کتنے ٹیکس ریٹرنز دیے؟ میں کچھ لایا ہوں، آپ نے ٹیکس ریٹرنز ہی نہیں دیے۔ اور آپ نے جو بیرون ملک بھی کمایا اس کا آپ کو یہاں ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ضروری تھا۔ آج تک اس قوم کو یہ نہیں پتا کہ جو اربوں روپے کا آپ کا 300 کنال پہ گھر ہے، اس کو فائنینس کس نے کیا؟ آپ پبلکلی کہتے ہیں کہ میرا ایک لندن میں فلیٹ تھا، وہ میں نے بیچا، تو یہ اس سے میں نے خریدا۔ مگر جو جمائمہ خان کا یہاں پاور آف اٹارنی میرے پاس ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ یہ میرے نام پہ بینامی کے طور پہ، جمائمہ خان کہتی ہے کہ میرے نام پہ بینامی کے طور پہ کیا گیا، اور اب میں اسے واپس عمران خان کے نام کرنا چاہتی ہوں۔ یہ 2004 کی میں آپ کو سرکولیٹ کراؤں گا۔ مگر جو آپ نے اپنے ٹیکس ریٹرنز میں دیا، وہاں آپ نے لکھا یہ پیسہ گفٹڈ، وہاں آپ نے یہ 300 کنال کی زمین گفٹڈ لکھی ہے، وہاں یہ نہیں لکھا ہوا کہ باہر سے پیسہ آیا، وہاں آپ نے لکھا ہے کہ یہ گفٹڈ ہے۔ جمائمہ خان کہتی ہے یہ بینامی کا اصل عمران خان کی ہے، مگر آپ نے بینامی میں اپنا ٹیکس چھپانے کے لیے، بینامی اس لیے کی جاتی ہے نا تاکہ سورس نہ پتہ چلے۔ مگر اس سے بڑھ کے یہ جو آپ نے گھر اس پہ کروڑوں روپے کا بنایا، کروڑوں کا، اس کا کہیں ذکر نہیں۔ آپ کے ٹیکس ریٹرنز میں 2 سال صرف بطور گفٹڈ پراپرٹی اس 300 کنال کا ذکر ہے، بطور گفٹڈ پراپرٹی، کہ وائف سے گفٹ ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پیسے اس نے دیے ہیں۔
ہمیں یہ بھی چاہیے کہ کیا جمائمہ خان نے اپنے ٹیکس ریٹرن میں شو کیا ہے کہ اس نے ایک ٹیکس ریٹرن میں انہوں نے اس کا یہ شو کیا ہے کہ اس کی ویلیو ہے 4 کروڑ 60 لاکھ، اگلے سال میں شو کیا ہے کہ نہیں یہ 4 کروڑ 80 لاکھ سے لی گئی ہے۔ اب ہمیں یہ بھی حقائق چاہیے کہ کیا جمائمہ خان نے جب یہ خریدی اپنے پیسوں سے اور بقول آپ کے ٹیکس ریٹرن سے گفٹ کی آپ کو، تو کیا اس نے اپنے ٹیکس ریٹرن میں برطانیہ میں شو کی؟ اس کی ہم تحقیق کریں گے۔ مگر اس سے بڑی جو بات ہے کہ اس وقت آپ کا سوئمنگ پول ہے کروڑوں کا، وہ جو دیواریں ہیں وہاں وہ 2-2 فٹ تھک دیواریں ہیں، وہاں کروڑوں خرچ ہوا ہے، وہ کہیں ذکر نہیں ہے کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا، کسی ٹیکس ریٹرن میں ذکر نہیں ہے۔ مجھے عمران خان بتائیں، مجھے چیلنج کرتے ہیں نا، مجھے عدالت میں لے کے جائیں، نہیں لے کے جائیں گے تو بہت ساری چیزیں میں قواعد خود بخود نہ چاہتے ہوئے پیش کروں گا۔ ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، وہ کروڑوں اور اربوں لگا رہے ہیں، ایک سیاسی پارٹی چلا رہے ہیں پاکستان کے طول و عرض پہ۔